السلام علیکم. جماعت پنجم. مضمون ماحول کا مطالعہ، حصہ اول. عنوان سبق نمبر 12 سب کے لیے غذا. پیارے بچوں، پچھلے پیریڈ میں ہم نے اس سبق کا پارٹ 3 کیا، جس میں ہم نے فصلوں کی حفاظت کس طرح سے کی جائے یہ دیکھا. فصلوں پر دیکھیے جراثیم کش دواؤں کا چھڑکاؤ کیا تھا تاکہ فصلوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اس کے بعد جو فصلیں پک کر آ گئیں اس کی ذخیرہ اندوزی کی گئی. اناج کو بوریوں میں بھر کر گودام میں جمع کیا گیا، اس کی ذخیرہ اندوزی کیا. پھر ذخیرہ کیا گیا اناج خراب نہ ہو، اس میں کیڑے نہ لگ جائیں، پھپھوند نہ لگ جائے، اس کے لیے کیا کیا گیا؟ اناج میں ذخیرے میں نیمبولی اور نیم کے پتے ڈالے گئے تاکہ وہ خراب نہ ہوں. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ایسے جاندار ہیں جو اپنے غذا کا ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، جیسے چیونٹیاں ہے نا. آپ نے دیکھا چیونٹیاں دیکھا، شہد کی مکھی دیکھے، اس کے بعد گلہری دیکھے. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اناج کا ذخیرہ کیا تھا. اس کے بعد کچھ ایسے نباتات دیکھے جو اپنے اندر غذا کا ذخیرہ کرتے ہیں، جیسے تنے. کچھ ایسے بسلے ہم نے دیکھے، تنے دیکھے، وہ اپنے اندر اناج کا ذخیرہ کرتے ہیں اور وہ ذخیرہ کیا ہوا اناج ہم بھی استعمال کرتے ہیں، وہ خود بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے پیاز، لہسن، ادرک ہے نا، یہ سب کیا ہیں؟ اس کے نباتات کے بسلے ہیں، تنے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بھی غذا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے کچھ جڑیں دیکھیں، جیسے شکرقند، مولی، گاجر، چقندر ہے نا، یہ جڑیں ہیں اور یہ بھی نباتات کے حصے ہیں، لیکن ہم خود غذا کے طور پر اس کا استعمال کرتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو بھی غذا تیار ہوئی، جو بھی اناج تیار ہوا، اس کا ہم نے ذخیرہ اپنے گھر میں بھی کر کے رکھا ہے نا. ہم بار بار بازار نہیں جاتے ہیں، ہم گھر میں ہی ذخیرہ کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے پارٹ 3 میں دیکھا. آج ہم پارٹ 4 کریں گے. اب ہم دیکھیں گے سبز انقلاب. سبز انقلاب یعنی کیا؟ اب آگے ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے. سبز انقلاب. آج ہمارا ملک غذا اور اناج کے معاملے میں خود کفیل ہو چکا ہے، یعنی خود غذا تیار کرتا ہے اور دوسروں کو غذا دیتا ہے، دوسروں سے غذا لیتا نہیں ہے، خود کفیل ہے نا. یہی نہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ پیدا ہونے والا اناج ہم دوسرے ملکوں کو برآمد کرتے ہیں، یعنی دوسرے ملکوں کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں اناج کی پیداوار میں ہونے والے اس بے تحاشا اضافے کو سبز انقلاب کے نام سے جانا جاتا ہے. یعنی بے تحاشا جو اضافہ ہوا ہے اس کو سبز انقلاب کہتے ہیں. سائنسداں، سائنسی نشر و اشاعت کرنے والے اور کسان کی متحدہ کوششوں سے یہ سبز انقلاب آیا. گیہوں، چاول، ان بیجوں میں اصلاح کر کے سبز انقلاب لانے کا سہرا زرعی سائنسداں ڈاکٹر MS سوامی ناتھن کے سر جاتا ہے. آپ تصویر میں دیکھیے، ڈاکٹر MS سوامی ناتھن کی تصویر ہے اور انہوں نے ہی سبز انقلاب لانے کے لیے ہمہ ترقی کی اور کوشش کی. اب دیکھیں گے غذا کا تحفظ یعنی فوڈ سیفٹی کس طرح سے کی جائے. غذا کا تحفظ. اب غذا ہماری بنیادی ضرورت ہے، ہم نے شروع میں ہی دیکھا پڑھا ہے نا. ہر فرد کو ضروری اور مناسب غذا ملنے کے لیے کئی ممالک نے غذا کی ضمانت دینے کے لیے قوانین وضع کیے ہیں، قوانین بنائے ہیں کہ سب کو غذا ملے. ان قوانین کو غذا کی ضمانت کے قوانین کہتے ہیں. 2013 میں ہمارے ملک نے بھی غذا کی ضمانت کا قانون وضع کیا. اس قانون کے تحت ناقص تغذیہ، فاقہ کشی، بھوکمری جیسے مسائل کا مقابلہ کرنا ممکن ہو گیا. یعنی اتنی زیادہ فصل اگائی گئی کہ اب لوگوں میں ناقص تغذیہ نہ ہو. انہیں غذا کم ملنے پر، خراب ملنے پر بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں. پھر فاقہ کشی یعنی لوگوں کو فاقہ کرنا پڑتا ہے، کھانا نہیں ملتا. بھوکمری یعنی بھوکے رہنا رہتا ہے، تھوڑا بہت کھانا ملتا ہے اور اسی میں ہی اپنا گزارا کرنا ہوتا ہے. تو ایسے مسائل جو ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آج ہمارا ملک تیار ہے اور اس نے یہ بنا لیا ہے اپنا اصول کہ اب غذا کی ضمانت کے قوانین بنا لیا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا.
اب ہمیں زرعی امدادی منصوبہ بنانا ہے، یعنی کس طرح سے فصلیں اچھی اگیں اور کسان اچھی فصلیں اگائیں، کیسے نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، یہ کسانوں کو بتایا جائے۔ چلیے زرعی امدادی منصوبہ دیکھتے ہیں۔ اس منصوبے کے ذریعے کسانوں کو زراعت سے متعلق جدید ٹیکنالوجی، آبپاشی کی سہولت، دیکھیں تصویر میں نظر آ رہا ہے، آبپاشی کی سہولت، اصلاح شدہ بیج، مختلف کھاد اور جراثیم کش دواؤں کا استعمال کرنا بتایا گیا ہے، معلومات دی گئی ہے۔ کسان اب موسم کا اندازہ زراعت سے متعلق معلوماتی زرعی امدادی مراکز سے حاصل کرتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں اب کسان کو معلوم پڑتی ہیں، وہ فون لگاتے ہیں، تصویر میں دیکھیے نظر آ رہا ہے، اور زرعی امدادی مرکز پر سارے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسانوں کے لیے زرعی اسکول بھی قائم کیے گئے ہیں۔ ان اسکولوں میں کسان کے خاندان کے افراد زراعت کے متعلق جدید ٹیکنالوجی سیکھتے ہیں۔ زرعی پیداوار اور بازار کمیٹیوں کے ذریعے بھی زرعی نشو و نما کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، حکومت کے شعبہ زراعت، زرعی یونیورسٹیوں، ٹیلی ویژن، اخبارات، زراعت سے متعلق مختلف رسالوں، زراعت پر مبنی خصوصی ضمیموں کے ذریعے جدید زراعت کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے۔ اب تمام کسانوں کو ترقی یافتہ طریقے اختیار کر کے بھرپور پیداوار حاصل کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ پورے ملک کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تصویر میں دیکھیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نامیاتی زراعت، یعنی نامیاتی زراعت کیا ہے، آگے ہم وہ دیکھیں گے، پڑھیں گے۔ نامیاتی زراعت یعنی قدرتی اشیاء کا استعمال کر کے کی جانے والی زراعت کو نامیاتی زراعت کہتے ہیں۔ یہ زراعت ایک روایتی طریقہ ہے، یعنی پرانا طریقہ ہے۔ اس زراعت میں زمین میں موجود غذائیت بخش اجزاء قائم رہتے ہیں۔ اس غذا میں استعمال کی ہوئی جراثیم کش دوا کا بھی ہمارے جسم پر برا اثر نہیں ہوتا۔ اس قسم کی زراعت سے حاصل ہونے والا اناج زیادہ تغذیہ بخش ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ذائقہ بھی بہتر ہوتا ہے، اس لیے کسان نامیاتی زراعت کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ ایسی زراعت میں نباتات اور حیوانات سے حاصل ہونے والی کھاد استعمال کی جاتی ہے۔ تصویر میں دیکھیے دکھا رہا ہے نا، اس کھاد میں جانوروں کی ہڈیوں کا صفوف، مچھلیوں، گوبر کھاد، جانوروں کے فضلے کے ساتھ ساتھ نباتات اور جانوروں کے سڑے گلے باقیات، یعنی سڑے گلے جسم وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس سبق میں ہم نے کیا کیا سیکھا، جیسے خریف اور ربیع زراعت کے 2 خاص ہنگام ہے نا، ہم نے یہ پڑھا۔ اس کے بعد ترقی یافتہ زرعی ٹیکنالوجی کی وجہ سے اناج کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد زرعی امدادی منصوبوں کے ذریعے کسانوں کو زراعت سے متعلق نئی ٹیکنالوجی کے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہم نے سیکھا۔ اب آپ کو سبق کے اختتام پر کچھ سرگرمی دی گئی ہے، ان سرگرمیوں میں سے کوئی ایک سرگرمی آپ کریں گے۔ جیسے نمبر 1 ہے، درج کیجئے کہ گھر میں ذخیرہ کی ہوئی چیزیں آپ کے سرپرستوں نے کب خریدی، یعنی آپ کے گھر میں جو بھی چیزیں ذخیرہ کی ہیں آپ یہ ایک فہرست بنائیے، لکھیے اپنی بک میں کہ یہ چیزیں کب خریدی۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے، اناج کے 5 قسموں کے بیج جمع کیجیے۔ اب اناج کے 5 قسموں کے بیج جمع کر لیجیے، انہیں چھوٹے چھوٹے پاکٹوں میں بھر کر بڑے پٹھے پر چسپاں کیجیے، یعنی چھوٹے چھوٹے پاکٹ بنائیے اس کے پلاسٹک کے، اور اس میں بڑے پٹھے پر ماؤنٹ بورڈ پر اسے چپکا دیجیے، چسپاں کرنا ہے، چپکا دیجیے، اور اناج سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کیجیے، اور اس کے بارے میں جو بھی آپ نے بیج جمع کیا ہے اس کی کچھ معلومات اس کے نیچے پاکٹ کے نیچے لکھیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ہے، اپنے استاد کے ہمراہ
یعنی ان کے ساتھ ایسے مقام کی سیر کر کے معلومات حاصل کیجیے جہاں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے زراعت کی جاتی ہے۔ اب آپ کو ان تینوں میں سے جو بھی پسند ہو کوئی ایک سرگرمی آپ کو کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کیجیے تاکہ اگلی پچھلی ساری ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔